بیٹے اس کو ابھی میں نے ریکارڈنگ شروع کر دی ہے، تو ابھی یہ باقی والا ریکارڈ ہو جائے گا، پہلے یاد ہی نہیں رہا مجھے ریکارڈنگ پہ لگانا، تو یہ لیں اب دوبارہ آ گیا۔ میں تھوڑا سا دہرا دیتا ہوں پیچھے والا تاکہ جو کنفیوژن ہے وہ ختم ہو جائے۔ سوال یہ تھا کہ قرآن مجید کا آغاز سورہ بقرہ سے کیوں ہوتا ہے، تو اس میں سب سے پہلی بات یہ کی گئی کہ قرآن مجید ہے کیا، تو قرآن مجید ایک آسمانی کتاب ہے۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ اس کتاب کی اہمیت کیا ہے، کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، شک سے بالا تر ہے۔ تیسری بات تھی کہ یہ کتاب کن کے لیے ہے، تو یہ کتاب متقین کے لیے ہے۔ اس کتاب میں ہے کیا، تو اس کتاب میں ہدایت ہے۔ ہدایت کس کے لیے؟ تمام انسانوں کے لیے۔ اب پھر اس کے بعد چونکہ قرآن مجید کا موضوع انسان ہے، یہ سارا کا سارا انسان کے گرد گھومتا ہے، تو سب سے پہلے اس میں انسانوں کی اقسام کا ذکر ہے۔ اب انسانوں کی قسمیں کتنی ہیں؟ وہ 3 ہیں جو سورہ بقرہ میں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم ہے ایمان والے، دوسری قسم ہے کافر یعنی انکار کرنے والے، اور تیسری قسم ہے منافق، یعنی وہ نہ تو ایمان والوں میں ہے اور نہ ہی کفار میں ہے۔ ایمان والوں کے پاس جا کے مومن ہو جاتے ہیں اور کفار کے پاس جا کے کافر ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کلیئر ہے بھائی؟ جی سر۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم اس میں پڑھ رہے تھے کہ قرآن مجید کی وہ آیات جو کہ یہاں پہ متعلقہ ہیں اس سے پہلے ہم جن آیات کو پڑھ چکے ہیں اس میں ابتدائی طور پر متقین کی نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ متقین کون لوگ ہیں۔ اب متقین کے بعد جو دوسرے لوگ ہیں ان کا ذکر شروع ہو رہا ہے، دوسرا طبقہ، اور وہ کون سا ہے؟ ان الذین کفروا، یعنی کفار ہیں۔ کلیئر ہو گیا یہاں تک؟ جی سر۔ اچھا، یہ جو لفظ کافر ہے اس کا جو لٹرل میننگ ہے وہ ذہن میں رکھیے گا، اس کا معنی ہے انکار کرنے والا۔ اور ہم کافر کسے کہتے ہیں؟ ہر اس شخص کو جو کہ اللہ رب العزت کو اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے کو ماننے سے انکار کرتا ہے، تو ہم اسے کافر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ سر سر اچھا، اب یہاں پہ ترجمہ اب ہم اس کا شروع کرتے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواؤن برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم یہ کہ تو ان کو ڈرائے، ام لم تنذرہم یا تو ان کو نہ ڈرائے، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس صورت کا آغاز جو سورہ بقرہ کا آغاز ہے وہ 3 مزاج ہیں انسانوں کے، ان سے ہو رہا ہے۔ پہلے متقین یعنی مومنین کی صفات بتائی گئی، اب اس کے بعد جو دوسرا طبقہ کفار ہے ان کی صفات اور خصوصیات بتائی جا رہی ہیں۔ ان کی خصوصیات میں سے جو سب سے پہلی چیز ہے کہ بے شک یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ اب جو کفر کرنے والے یا جو کافر ہیں ان کی خصوصیت کیا ہے کہ ان کو ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ایمان نہیں لاتے۔ اب ساتھ ہی اس کی وجہ بتائی گئی ہے کہ یہ کیوں نہیں لاتے، اب اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی سر جی بیٹے سر پلیز آپ سب کے مائک میوٹ کر دیں کیونکہ مجھے آواز بہت خراب آ رہی ہے آپ کی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سر آپ سب کے مائک میوٹ کر دیں تاکہ ہم آپ کی آواز کلیئرلی سن سکیں، اگر کسی کو کوئسچن ہوگا وہ آپ کو میسج کر کے پوچھ لے گا۔ جی ٹھیک ہے، یہ ہے دروازہ بند کر دے۔ نے جی سبھی کو میوٹ کر دیا، اور یہ جو بیٹے جو جی آر ہے نا دونوں یہ اٹینڈنس لگا لیجئے گا۔ اب دوبارہ سکرین شیئر کر دیتا ہوں۔ اچھا جی، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کی سماعتوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی بصارتوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ عذاب عظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی پچھلے میں بتایا گیا ان کا رویہ کہ ان کو ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے وہ ایمان نہیں لائیں گے،
اب اگلی آیہ مبارکہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے، ان کی سماعتوں پر مہر ہے، اور ان کی بصارتوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کیوں؟ ان کے اس رویے کی وجہ سے، یعنی ان کو ڈرانے نہ ڈرانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، یہ چونکہ ایک ابھی ایک صورتحال چل رہی ہے، تو اسی صورتحال کے حوالے سے ہوا یہ ہے کہ عمومی طور پر لوگ نا اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر رہے ہیں، دین کی طرف مائل ہو رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ایک اور طبقہ بھی موجود ہے۔ وہ طبقہ کیا کر رہا ہے کہ اگر ابھی تھوڑے سے حالات خراب ہوئے ہیں نا، تو ان لوگوں نے مال کو سٹور کرنا شروع کر دیا، ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، چیزوں کو مہنگا بیچنا شروع کر دیا۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اللہ کی طرف لوٹنے والے نہیں ہیں، ان کو جتنا مرضی ڈرائیں۔ اب باقی لوگ ڈرے ہیں، ڈر کے انہوں نے توبہ طائب ہونا شروع کر دیے اور اللہ کی طرف رجوع شروع کر دیے، لیکن دوسری طرف ایک وہ ہے کہ جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ایسے ہی یہ قرآن مجید انسانوں کے اسی رویے کی ذکر کر رہا ہے جو کہ ہمیں آج کل ہماری سراؤنڈنگ میں بھی نظر آتا ہے۔ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے ہر کام کرتے ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ڈراؤ نہ ڈراؤ۔ کیوں نہیں فرق پڑتا؟ کیونکہ ان کے دلوں پہ مہریں لگی ہوئی ہیں، ان کی سماعتوں پر مہریں ہیں، ان کی بصارتوں پر مہریں ہیں۔ اور یہ مہریں کس چیز کی ہیں؟ یہ کچھ لوگوں کے دماغوں پر، دلوں پر، سماعتوں پر جہالت کی مہریں ہوتی ہیں، اور آج کل کے جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کے دلوں دماغوں پر پیسے کی مہر لگی ہوئی ہے، تو ان کو ہر چیز بس پیسہ پیسہ پیسہ، ایک ہوس، ایک وہ کیا کہتے ہیں تھرسٹ، ایک لالچ ہے، بس اس کے علاوہ اور انہیں کچھ نہیں۔ اچھا، پھر اسی کی آگے تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ اب آگے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن یقول آمنا، وہ ہے جو کہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر۔ اب یہ آپ کو بتایا تھا، پہلا ایک طبقہ متقین والا گزر گیا، دوسرا کفار والا ہے وہ آ گیا، اب کفار کے بعد تیسرا طبقہ ان کا ذکر ہو رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ، وَمِنَ النَّاسِ سے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ اب یہ تیسرے طبقے کا ذکر ہے، بھئی وہ کیوں نہیں ہے، اس کی وجہ بھی بتائی جا رہی ہے۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لائے، وما یخدعون، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے، الا انفسہم، مگر اپنی جانوں کو۔ یعنی یہ ان کا رویہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ حقیقت میں وہ نہ تو ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، نہ ہی اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، بلکہ وہ در حقیقت اپنی ہی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو اس کا شعور نہیں ہوتا۔ اچھا، اسی بات کو اگر ہم کرنٹ سینیریو کے ساتھ ریلیٹ کریں تو پھر ہمیں ذرا سمجھ آ جائے گی کہ کرنٹ سینیریو میں ہو یہ رہا ہے کہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں اور دھوکہ دے کے کمائی کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ کمائی کر کے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنا بھلا کر رہے ہیں، حالانکہ اس میں ان کا بھلا نہیں ہے، نہ ہی وہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا رہے ہیں، بلکہ وہ اصل میں آخرت کے لیے اپنے لیے عذاب تیار کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح اسی رویے کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں بہترین کر رہے ہیں اور وہ صحیح کر رہے ہیں، لیکن ہوتا نہیں ہے ایسا۔ اچھا، پھر آگے فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ رب العزت بڑھا دیتا ہے ان کے اس مرض کو۔ اچھا، اسی کو اگر ہم کرنٹ سینیریو میں دیکھیں تو ان کے دلوں میں لالچ ہے، ان کے دلوں میں ہرس ہے۔ اب اسی ہرس کو، لالچ کو اللہ رب العزت اس طرح کے موقع پر بھی بڑھا دیتا ہے۔ یعنی یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو توبہ نہیں کرتے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، بلکہ نتیجہ ان کا اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے ہمیشہ ہی ایسے رہتے ہیں۔
اور اسی وجہ سے انہیں قیامت کا عذاب ملتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت یہ اگلا حکم لگا رہا ہے ان پر، اور وہ کیا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانو، جو وہ تھے کرتے، اور وہ کیا سر کرتے؟ آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے. یکذبون، جھوٹ بولتے تھے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانو یکذبون، اس وجہ سے کہ جو وہ جھوٹ بولتے تھے، اور وہ جھوٹ بولتے تھے، ان کے اسی جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے عذاب ہے. اچھا، یہ پھر وہی بات ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ 3 طبقات کا ذکر ہے، مومنین کا ان کی نشانیاں ہوگی، کفار کا ان کی باتیں بھی ہوگی اور ان کا مقام بھی بتا دیا، پھر اس کے بعد آگے منافقین تیسرا طبقہ، ان کا مزاج بھی بتا دیا اور ان کا مقام بھی بتا دیا. اچھا، اب اس میں جو ایک سمجھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جہاں کفار کا ذکر تھا تو ان کے لیے تھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، جبکہ مومنین کا ذکر ہے تو مومنین کے لیے کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی ایک تو ہوتی ہے نا لتر پریڈ ڈرانے کے لیے، اور ایک ہوتی ہے لتر پریڈ ساتھ ساتھ اس کے پھینٹی، یعنی اس میں ایسی جوتے کا انتخاب کیا جاتا ہے جس سے چوٹ زیادہ لگے. تو یہ کہہ لیں کہ منافقین کے لیے زیادہ عذاب ہے، زیادہ سختی ہے، ان کے عذاب میں زیادہ شدت پائی جائے گی. کیوں؟ اس کی بھی وجہ بتا رہے ہیں آگے. اب وہ کیا وجہ؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، کہ بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، بھی ہم تو ریفارمر ہیں، ہم تو لوگوں کو جدید چیزوں کے پیچھے لگاتے ہیں، ہم تو لوگوں کی فلاح چاہتے ہیں، ہم تو لوگوں کی بھلائی چاہتے ہیں. یہ ان کا رویہ ہے کہ ایک طرف تو وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور جھوٹ بولنے کے ساتھ جب انہیں سمجھایا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھی ہم فساد نہیں پیدا کر رہے، ہم تو اچھے لوگ ہیں، ہم تو لوگوں کو اچھائی کی طرف، اچھے کاموں کی طرف مائل کر رہے ہیں. اب اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ساتھ ہی ان پہ حکم لگا رہا ہے، اللہ آگاہ ہو جاؤ، انہم ہم المفسدون، بے شک وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، ولیکن لا یشعرون، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے. ٹھیک ہے جی، یہ کن کے بارے میں بات ہو رہی ساری؟ منافقین کے بارے میں. منافقین کا بتایا جا رہا ہے کہ بے شک یہی فسادی بھی ہیں اور شعور سے آری بھی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب اسی مزاج کو آگے کنٹینیو کیا جا رہا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے کہ ایمان لائے باقی لوگ. پھر وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قالو، وہ کہتے ہیں انومنو، کیا ہم ایمان لیں، کما آمن السفہاء، جیسے کہ بیوقوف ایمان لائے. اچھا، اب اسی بات کو آپ عصر حاضر سے ریلیٹ کریں تو یہ جو لوگوں کو دھوکہ دے کے کمانے والے ہیں، لوگوں کے ساتھ کرپشن کرنے والے ہیں، سارا کچھ زیادتیاں کرنے والے ہیں، آج بھی ذخیرہ اندوزی کرنے والے ہیں، اگر ان لوگوں کو یہ کہا جائے کہ بھی تم ایسا نہ کرو تو کہتے ہیں ہم کو بیوقوف ہے، یہی تو موقع کمانے کا. یہ ہر دور میں انسان کا رویہ یہی رہا. تو انسانوں کے اسی رویے کو قرآن مجید ایڈریس کرتا ہے، یہی اس کی خصوصیت ہے، اور اسی خصوصیت کی وجہ سے قرآن مجید کا آغاز سورہ بقرہ سے ہوا ہے کہ سب سے پہلے انسانوں کے مزاج کا ذکر ہوتا ہے، پھر اسی مزاج کی اصلاح کا ذکر ہوتا ہے، تاکہ انسانوں کے جتنے مزاج ہیں وہ سارے کے سارے اصلاح کی طرف مائل ہو سکیں. اچھا جی، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ کما آمن الناس، جیسے کہ باقی لوگ ایمان لائے، قالو، کہتے ہیں انومنو کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لے ہیں جیسے کہ بیوقوف ایمان لائے. اللہ آگاہ ہو جاؤ، انہم ہم السفہاء، بے شک وہی لوگ بیوقوف ہیں، ولیکن لا یعلمون، لیکن وہ اس کا علم نہیں رکھتے.
یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ہو رہی ہے منافقین کی بات. ٹھیک ہو گیا جی؟ وہ بچے ساتھ ہی ہیں؟ یس سر. چلیں بول بول کے بتا دیا جی کرے جی تسلی سر. رہتی ہے. سر جی سر. ٹھیک ہے. اچھا پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو کہ ایمان لائے ہوئے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ آمنا، کہ بھی ہم تو ایمان لے آئے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب وہ نکلتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف. اچھا یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ یہاں پر قرآن مجید نے ان کے سرداروں کو اور ان کے بڑوں کو شیطانوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے. یعنی یہ جو طبقہ ہوتا ہے نا، یہ انڈیویجول ایک آدھ بندہ نہیں ہوتا. اس طبقے کے پیچھے ان کے بڑے بزرگ یا وہ کہہ لیں کہ بڑے بڑے سردار وہ بھی موجود ہوتے ہیں. اب قرآن مجید انہی کی بات کر رہا ہے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب وہ نکلتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، یعنی اپنے سرداروں کی طرف، تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ کالو، کہتے ہیں انا معاکم، بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، اور بے شک ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. کن کے ساتھ؟ مومنین کے ساتھ، اللہ کے ساتھ. وہ کون سا مذاق کر رہے تھے؟ جو ان کو کہہ رہے تھے جی ہم تو مومن ہو گئے ہیں، ہم تو ایمان لے ہیں. تو وہ اپنے شیطانوں کو، اپنے سرداروں کو جا کے کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. اور یہ شیطان کون ہے؟ یہ ان کے سردار ہیں، اور یہ کفار ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی مومنوں کے نزدیک نہ لگے یا اللہ کے حکم کے قریب نہ ہو. اب اللہ جواب دے رہا ہے، اللہ یستہزئ بہم، تو اللہ بھی ان کے ساتھ ان کے اس مذاق کا جواب دیتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے اس مذاق کا جواب دیتے ہیں. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور بڑھا دیتے ہیں ان کو ان کی سرکشی میں. یعنی جو وہ سرکشی اور دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں نا، تو اللہ رب العزت ان کو اس دھوکے میں، اس بارے میں کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جاؤ جو کرتے رہو. یعنی ان کی رسی دراز کر دیتے ہیں. یہ اسی طرح جیسے ہمارے ہاں مشہور مقولہ ہے کہ اللہ رب العزت ظالم کی رسی دراز کر دیتا ہے کہ جب تک وہ کرنا چاہے کرتا ہے، اور پھر جب پکڑتا ہے تو پھر اسے چھوڑتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ کلیئر ہے یہاں تک؟ جی سر. اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے خریدا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے. فما ربحت تجارتہم، تو کوئی فائدہ نہیں دے گی ان لوگوں کو ان کی تجارت. وما کانوا مہتدین، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں. مثلہم، اب ان کی مثال دی جا رہی ہے. یعنی اس کو اب اللہ رب العزت کا انداز گفتگو ہے کہ اللہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں دیتا ہے اور مثال دے کر سمجھاتا ہے. تو ان لوگوں کی مثال دی جا رہی ہے کہ وہ کیسے لوگ ہیں. مثلہم، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کمثل الذی استوقد نارا، کہ جیسے کہ کسی کے ارد گرد آگ جلائی گئی. فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، فلما، پس جب اضاءت روشن ہو گیا، ما حولہ اس کا ارد گرد، ذہب اللہ اللہ لے گیا، بنورہم ان کا نور. یعنی آپ اس کی مثال اس طرح سمجھ لیں کہ ہم ایک جگہ پہ بیٹھے ہوں اور اچانک کوئی 1000 واٹ کی لائٹ جلا کے ہماری آنکھوں میں ڈالے تو کیا ہوتا ہے؟ ہماری آنکھیں چندے آ جاتی ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، حالانکہ وہ لائٹ اور روشنی موجود ہوتی ہے. تو ان لوگوں کی، یہ جو منافقین ہیں، ان کی مثال بتائی جا رہی ہے کہ ایسے ہے کہ جب ان کے ارد گرد روشنی جلائی جائے، آگ جلائی جائے، تو جب ان کا ارد گرد روشن ہو جاتا ہے تو جس طرح آنکھیں چدے آ جاتی ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت ان کا نور ضائع کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. وَتَرَکَہُمْ، اور چھوڑ دیتا ہے ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، تو پھر وہ دیکھ نہیں سکتے.
یہ ساری ان کی مثال دی گئی. پھر سم بکم امیون فہم لا یرجعون. اب یہ بڑی مشہور آیت ہے، اس کا ترجمہ آپ سبھی کو آتا ہوگا. سم بکم امیون، وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں. فہم لا یرجعون، پس وہ لوٹنے والے نہیں ہیں. یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ رجوع کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کی طرف لوٹنے والے نہیں ہیں، بلکہ جس طرح مصیبت میں بھی دھوکہ دہی کرتے ہیں، مصیبت میں بھی جیسے آج کل کے حالات میں دیکھ لیں آپ، ذخیرہ اندوز ہیں، ذخیرے کرتے ہیں، چیزیں مہنگی بیچنی شروع کر دیں. آپ اندازہ کریں 5 روپے کا جو ماسک ہے وہ 50 روپے کا بک رہا ہے. یہ ہینڈ سینیٹائزر نامی بلا جو ہے بیماری سی، یہ بھی مہنگی ہو گئی ہے. تو یہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں بجائے اس کے کہ اس طرح کے حالات میں اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے لیے صدقہ و خیرات کرنے کے، یہ کیا کرتے ہیں اور کمانے لگتے ہیں، اور پھر باقیوں کو ساتھ بے وقوف بھی کہتے ہیں. اچھا جی، اب انہی کے بارے میں مزید گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں. اچھا، او کسیبن، یعنی مثال دی جا رہی تھی، اسی مثال کی تفصیل ہے. او کسیب من السماء، جیسے کہ بارش ہوئی آسمان سے، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں، ورعد، اور کڑک ہے، وبرق، اور بجلی ہے. اچھا، یہ جب بارش ہوتی ہے تو بارش میں بارش سے پہلے آسمان پہ بادل آتے ہیں، اندھیرا چھا جاتا ہے. فیہ ظلمات، ان سے وہی اندھیرا مراد ہے. ورعد، بجلی کڑکتی ہے تو اس کا ذکر ہے، بادل گرجتے ہیں جو، یہ گرج کا ذکر ہے. وہ برق، اور جو بجلی چمکتی ہے یہ اس کا ذکر ہے. یجعلون اصابعہم فی آذانہم، تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں. کس لیے؟ من السواء کی، اپنی جانوں کو کڑک سے بچانے کے لیے. کیوں بچانے کے لیے؟ حذر الموت، تاکہ موت سے بچ سکیں. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ رب العزت کافروں کو گھیرنے والا ہے. بیٹے یہاں تک کلیئر ہے؟ کوئی پرابلم، کوئی سوال؟ نو سر کلیئر ہے. چلیں ٹھیک ہے، جی سر ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، اب آگے یکاد البرق، یہ جو بجلی ہے یعنی جس کا ہم ذکر کر کے آئے ہیں بارش میں، یہ کیا ہوتا ہے؟ یکاد البرق، قریب ہوتا ہے کہ بجلی کی کڑک سے، یخطف ابصارہم، کہ ان کی آنکھیں چندھیا جائیں. یعنی ان کی بصارت، میں نے آپ کو جیسے پہلے مثال دی ہے نا کہ وہ یکدم اگر لائٹ روشنی زیادہ ہو جائے تو آنکھیں چندھیا جاتی ہیں. تو روشنی جب یہ یکدم بجلی کڑکتی ہے یا چمکتی ہے تو اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ قریب ہوتا ہے کہ ان کی بصارت ختم ہو جائے. کلما ادا لہم مشوا فیہ، یعنی جب بجلی چمکتی ہے تو اس کے ساتھ ان کا یہ حال ہوتا ہے. اچھا جی، کلما ادا لہم مشوا فیہ، تو یہ کیا کرتے ہیں کہ جب روشنی ہوتی ہے تو تھوڑا سا چل لیتے ہیں. کلما ادا، جب ارد گرد روشن ہو جاتا ہے، لہم، اس بجلی کے ساتھ، مشوا فیہ، تو پھر یہ تھوڑا سا چل لیتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب اندھیرا آ جاتا ہے ان پر، قاموا، تو پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی بجلی چمکی، تھوڑا سا نظر آیا، چل پڑے. بجلی پھر بند ہوئی تو یہ کھڑے ہو گئے. یعنی ان کو انتظار ہوتا بجلی چمکے اور یہ آگے بڑھے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے، لَذَهَبَ، تو ضرور لے جائے، بِسَمْعِهِمْ، ان کی سماعتوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی بصارتوں کو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. اچھا، اب یہاں پہ ایک بات جو کہ بڑی بنیادی طور پر سمجھنے والی ہے کہ انسانوں کی سماعت کا ذکر کیا گیا ہے، اور جہاں پر بھی دیکھنے کا ذکر کیا ہے تو دیکھنے کی بجائے بصارت کا لفظ استعمال ہوا ہے. اب بصارت میں اور دیکھنے میں فرق کیا ہے، اس کو تھوڑا سا ذہن میں رکھتے ہیں. فرق یہ ہے کیا ہوتا ہے، تو دیکھتے ہی
انسان اگر کسی چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو دیکھتے ہی انسان کے دماغ فوراً سے اس پہ ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ ہم کسی مچھر کو دیکھیں تو فوراً ہی ہمارے ذہن میں اسے بچنے کا خیال آتا ہے. تو یہ جو انسان کے دماغ کی قوت ہے نا جو کہ دیکھنے پر ریئیکٹ کرتی ہے اس کو بصیرت کہا جاتا ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ کیوں بیٹا یہاں تک یس کلیئر؟ سر. پرابلم تو نہیں ہے؟ سر وہ جو آپ نے ڈفرینس بتایا تھا وہ ایک دفعہ دوبارہ بتا دیں، آواز کر رہی تھی تب. چلیں بیٹے ابھی یہ اینڈ ہو رہی ہے، ہم دوبارہ کرتے ہیں جوائن کر کے، پھر میں بتاتا ہوں آپ کو. اوکے. 1 منٹ رہ گیا تھا. لیں بیٹے میں دوبارہ آپ کو بھیجتا ہوں 5 منٹ میں یہ اس کا لنک.